ایک دفعہ قاضی منیر گلزار کسی کام کے سلسلے میں جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک حویلی پر پڑی جس کے دروازے پر بیٹھی ایک نوجوان لڑکی بری طرح رو رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر قاضی منیر گلزار حیران و پریشان ہو گیا کہ نوجوان لڑکی کا اس طرح رونا، آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ قاضی منیر گلزار نے اپنے گھوڑے کا رخ اس نوجوان لڑکی کی طرف کر دیا اور جب حویلی کے قریب گیا تو قاضی منیر گلزار کو دیکھ کر اس نوجوان لڑکی نے رونے میں کمی کر دی اور وہ سر جھکائے زمین کی طرف دیکھنے لگی۔ قاضی منیر گلزار ایک انتہائی ذہین اور عقل مند انسان تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایک طرف باندھا اور اس لڑکی کے قریب گیا اور پوچھا، اے نوجوان لڑکی، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا، آپ میرے رونے کے بارے میں نہ ہی پوچھئے تو بہتر رہے گا، لہذا آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اس کے یہ الفاظ سن کر قاضی منیر گلزار اور پریشانی میں گھر گیا۔ قاضی منیر گلزار نے اس نوجوان لڑکی سے دوبارہ پوچھا، بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تم اتنی بری طرح کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا، میرا شوہر گاؤں کے خوبصورت لڑکوں کے ساتھ بدکاری کر کے نامرد ہو گیا ہے اور مجھے وہ خوشی نہیں دے پاتا جو ایک شخص اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ اور آپ ہی بتائیے کہ ایک نوجوان لڑکی ایک نامرد شوہر کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی ہے، اور خاص طور پر وہ مرد جو ساری زندگی لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرتا رہا ہو۔ قاضی منیر گلزار صاحب اس نوجوان لڑکی کی باتوں کو سن کر بہت پریشان ہوا اور کہا کہ اگلے ہفتے کی شام کو تم عدالت میں حاضر ہو جانا، میں اس دن اس مقدمے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دوں گا۔ لڑکی نے قاضی صاحب کے جب یہ الفاظ سنے تو خاموشی سے چلی گئی۔ قاضی منیر گلزار بہت پریشان ہوا کہ اس لڑکی نے بہت ہی عجیب صورتحال میں ڈال دیا ہے۔ مقررہ وقت پر وہ لڑکی اور اس کا شوہر قاضی منیر گلزار کی عدالت میں پہنچ گئے۔ جب قاضی منیر گلزار نے اس کے شوہر سے پوچھا کہ تمہاری بیوی یہ الزام لگا رہی ہے کہ تم نامرد ہو اور تم لڑکوں کے ساتھ بدکاری کر کر کے اس نہج پر پہنچ چکے ہو کہ اب تم اپنی بیوی کو تسکین نہیں دے پاتے، اگر تمہاری بیوی سچ کہہ رہی ہے تو تم نے شادی ہی کیوں کی تھی؟ تم نے پہلے اپنا علاج کیوں نہیں کروایا؟ جب اس لڑکی کے شوہر نے یہ الفاظ سنے تو اس کے چہرے پر ایک رنگ آئے تو کبھی دوسرا۔ ہمت کر کے اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو بہت پسند کرتا ہوں اور دنیا کی ہر آسائش اس کے قدموں میں ڈال دی ہے، لیکن میری بیوی میرے قریب آنے سے بھی گھبراتی ہے اور نکاح سے لے کر آج تک میری بیوی نے کمرے میں میرے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزارا۔ یہ سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ لڑکی کی شوہر کا بیان سن کر قاضی منیر گلزار کی حیرت پریشانی میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد قاضی منیر گلزار نے کہا، ایک شرط پر میں تمہارا فیصلہ کروں گا۔ دونوں نے کہا، آپ اپنی شرط بتاؤ۔ تو قاضی منیر گلزار نے کہا کہ آج کی رات میں جو کچھ تمہیں کرنے کا کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ قاضی منیر گلزار نے کہا کہ تم دونوں میاں بیوی کو ایک کمرے میں برہنہ ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ پوری رات گزارنی ہوگی۔ لڑکی کو مجبوراً قاضی کی شرط ماننی پڑی۔ جب صبح ہوئی تو دونوں میاں بیوی حاضر ہوئے تو قاضی منیر گلزار نے شاہی حکیم کی بیوی کو بلایا اور کہا کہ اس لڑکی کا معائنہ کرو۔ جب حکیم صاحب کی دائی بیوی نے معائنہ کر لیا تو اس نے کہا کہ یہ لڑکی اب کنواری نہیں رہی، اس نے رات کو کسی کے ساتھ ہم بستری کی ہے۔ قاضی منیر گلزار نے جیسے ہی سنا تو لڑکی سے پوچھا کہ کیا تم بد کردار ہو یا تمہارے شوہر کی مردانگی واپس آ گئی ہے؟ لڑکی کا شرم سے سر جھک گیا اور اس کے شوہر نے کہا کہ میں آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں۔ رات جب ہم دونوں ایک کمرے میں ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہوئے تو میری بیوی اپنے جذبات قابو میں نہ رکھ سکی اور میں نے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت شروع کر دی، اور اب بھی میری بیوی اپنی بات میں ساکت ہے۔ قاضی منیر گلزار نے لڑکی سے پوچھا۔ لڑکی نے سر جھکائے ہاں میں جواب دیا۔ قاضی منیر گلزار نے کہا کہ اب پھر تو نے یہ سارا کھیل کیوں کھیلا اور اپنے شوہر پر اتنا گھنونا الزام کیوں لگایا؟ تم جانتی ہو کہ جب ایسا الزام کسی مرد پر لگایا جاتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ تو لڑکی نے جواب دیا، میں اپنے ماموں کے بیٹے کے ساتھ پیار کرتی ہوں اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے یہ جھوٹ بولا، کیونکہ یہ آدمی شرعی طور پر تو میرا شوہر ہے لیکن اس کے قریب جانے سے میرا دل گھبرا جاتا ہے، کیونکہ میں اس سے محبت نہیں کرتی بلکہ میں اپنے ماموں کے بیٹے سے محبت کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ میرے والدین نے زبردستی شادی کرائی تھی، میں اس لیے اس کے قریب کبھی نہیں گئی تھی۔ اس لڑکی کے یہ الفاظ سن کر قاضی منیر گلزار نے کہا، اب بتاؤ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟
تو اس لڑکی نے جواب دیا، قاضی صاحب میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے میرے ہاتھ سے ایک قیمتی چیز جانے سے روک دی جسے میں خود سے دور کر رہی تھی، کیونکہ اب جب میں اس کے قریب آ چکی ہوں تو میں اس دنیا کے باقی تمام مردوں کے لیے حرام ہوں اور میں اپنی زندگی اس شخص کے ساتھ گزاروں گی، کیونکہ اب میں نے اس کا حیا اور اس نے میرا حیا دیکھ لیا ہے، اور میں نے جو آپ سے کہا میں اس پر شرمندہ ہوں اور اپنے شوہر سے معافی کی طلبگار ہوں۔ اس کے شوہر نے بھی اس کو معاف کر دیا اور وہ دونوں ہنسی خوشی اپنے گھر کو لوٹ گئے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بعض اوقات ہماری آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا بھی سچ نہیں ہوتا، اس لیے ہمیشہ دوسرے فریق کو بھی اپنی بات کہنے کا موقع دیں۔ جزاک اللہ۔